بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی کے اس پار جہاں بڑے بڑے عمدہ مکانات اور بنگلے ہیں، کبھی وہاں ایک بنگلے میں بابو سعید رہا کرتے تھے۔ وہ کسی دفتر میں آفیسر تھے، بے حد مغرور، غریبوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کوئی غریب آدمی اس سے بات کرتا تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے۔ ایک روز وہ کار میں سوار ہونے لگے کہ کسی نے ہاتھ پھیلا کر سوال کیا، بابو جی 2 روز سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دیجئے۔ بس پھر کیا تھا، سعید بابو بگڑ گئے۔ ایک زوردار لات اس کے رسید کی، وہ بیچارہ اوندے منہ گر پڑا اور بابو جی بڑبڑاتے ہوئے کار میں سوار ہو گئے۔ آدمی افسری شان کے تھے، کسی کو ان سے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ فقیر کو دینے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو اسے نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بابو سعید کا صرف ایک بچہ تھا، یہی کوئی 4-5 برس کا۔ اکلوتے بچے سے کسے پیار نہیں ہوتا۔ بابو سعید کو بھی اپنا ننھا منھا بچہ ہر چیز سے عزیز تھا۔ وہ دفتر سے جب گھر لوٹتے تو اس کے لیے بڑے خوبصورت کھلونے، عمدہ ٹافیاں اور لذیذ مٹھائیاں لاتے۔ بابو سعید سے کچھ فاصلے پر ایک غریب بوڑھے کی جھونپڑی تھی۔ بوڑھے کو لوگ سائیں بابا کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا۔ دنیا کے دھندوں سے اسے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ سائیں بابا پہلے ڈاک خانے میں ملازم تھا، اب معمولی پینشن پر گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے 1947 کے ہنگامے میں شہید ہو گئے تھے۔ بابو سعید کو سائیں بابا کا وہاں رہنا بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس بڈھے کی جھونپڑی وہاں سے اٹھ جائے۔ اس نے مختلف لوگوں کے ذریعے سائیں بابا کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ عالی شان بنگلوں میں ایک بسیدہ جھونپڑی کا ہونا بہت خراب ہے۔ اتفاق سے ایک روز قریب سے ہی کسی گھر میں چوری ہو گئی۔ بابو سعید نے فوراً شبہ والے لوگوں میں سائیں بابا کا نام بھی لکھوا دیا۔ یہی نہیں بلکہ تھانے دار سے کہا کہ اس بوڑھے کے علاوہ اور کوئی چور نہیں ہو سکتا۔ امیر آدمی کی بات بھلا تھانے دار صاحب کیسے نہ مانتے۔ فوراً 4 سپاہی گئے اور سائیں بابا کو ہتھ کڑی لگا کر لے آئے اور تھانے میں لا کر اسے خوب پیٹا اور کہا کہ چوری کا اقرار کرے۔ مگر سائیں بابا چوری کا اقرار کیسے کرتا؟ وہ تو نہایت نیک اور اللہ اللہ کرنے والا انسان تھا۔ اس قسم کے دھبوں سے اس کا دامن بالکل پاک تھا۔ آخر جب پولیس کو یقین ہو گیا کہ سائیں بابا کا چوری کی واردات سے کوئی تعلق نہیں تو اسے چھوڑ دیا۔ ادھر سائیں بابا نے اس ظلم سے تنگ آ کر سوچا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اگلے روز جب سائیں بابا جھونپڑی چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا، اچانک اسے معلوم ہوا کہ سعید بابو کے بنگلے میں آگ لگ گئی ہے۔ ہوا یوں کہ سعید بابو کی بیوی جب باورچی خانے کے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے انگیٹھی کی آگ نہ بجھائی، بلکہ دہکتی ہوئی چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں جا لیٹی۔ ہوا بڑے زور سے چل رہی تھی۔ اتفاق سے ایک تیز جھونکا آیا اور انگیٹھی میں سے انگارے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ سب سے پہلے آگ دروازے کے پردوں کو لگی اور پھر دروازوں سے ہوتی ہوئی چھت تک جا پہنچی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ آگ نے بہت جلد کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بابو سعید کی بیوی بنگلے کے باہر سینہ پیٹ رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ لوگوں، خدا کے لیے میرے بچے امجد کو بچا لو، وہ بڑے کمرے میں پلنگ پر سو رہا ہے۔ لوگوں، خدا کے لیے اسے بچاؤ، خدا کے لیے۔ سائیں بابا اپنی جھونپڑی سے نکلا تو اسے بنگلے کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ سعید بابو کی بیوی کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑیں تو وہ بے چین ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندوں کی خدمت
अपना फर्ज समझते हैं। अगले ही लम्हे लोगों ने देखा वो आग को चीरता हुआ बड़े कमरे की तरफ भागा जा रहा था। लोगों का ख्याल था कि साईं बाबा ने खामखा अपनी मौत को दावत दी है। भला कौन नहीं जानता इस कदर फैली हुई आग में जाना अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाली बात है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक बड़े कमरे की तरफ से साईं बाबा बच्चे को सीने से चिमटाए बाहर आता नजर आया। लोगों ने आगे बढ़कर बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को अभी आग ने छुआ तक न था, लेकिन धुएं के असर से वो बिल्कुल बेहोश था। साईं बाबा के कपड़ों को आग लगी हुई थी। लोगों ने फौरन उसके गिर कंबल लपेटा और जमीन पर लिटाकर उसे लुढ़काने लगे, जैसा कि कपड़ों को आग लग जाने की सूरत में किया जाता है। कोई 1 घंटा बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सईद बाबू दफ्तर से आ चुके थे। उनका नन्हा मुन्ना बच्चा अमजद होश में आ चुका था। बाबू सईद को साईं बाबा का ये कारनामा मालूम हो चुका था। वो फौरन डॉक्टर को लेकर साईं बाबा की झोंपड़ी गया। साईं बाबा का बदन बुरी तरह झुलस चुका था। सईद बाबू को देखकर उसने आंखें खोली और पूछा, बाबूजी, तुम्हारे बच्चे का अब क्या हाल है? साईं बाबा के सवाल से सईद बाबू को अपने तमाम गुज़श्ता करतूत याद आ गए कि उसने किस तरह साईं बाबा का नाम थाने में मुश्तबा लोगों में लिखवाया था, उसे हथकड़ी लगवाई थी और मार पिटवाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्थर जैसा सख्त दिल साईं बाबा के अखलाक से मोम हो चुका था। वो चाहता था कि साईं बाबा के सवाल का जवाब दे, लेकिन उसके होंठ ना हिल सके। बड़ी मुश्किल से कपकपाते होंठों से उसने कहा, बाबा, तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया किस तरह अदा करूं? तुमने मेरे अकलौते बच्चे को मौत के मुंह से निकाला है। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि वो न जाने क्या कहना चाहता था कि साईं बाबा ने उसकी बात काट कर कहा, बाबू, शुक्रिया किस बात का? इंसान तो पैदा ही इसलिए हुआ कि दूसरों के काम आए। ये तो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का हुक्म है। सईद बाबू की गर्दन झुकी हुई थी और वो किसी गहरी सोच में गर्क था।